السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 16۔ ایک ہی آیت ہم کریں گے یا 2 آیات کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں منافقانہ ہماری روش کے بارے میں، کہ منافقین کس طرح باز نہیں آتے اپنی منافقت سے اور کتنے نقصان کا سودا کر دیتے ہیں۔ تو پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، مثلاً بہت ساری آیات ہم آپ کو پورا رکوع بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایک آیت کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں استعاذہ اور بسملہ نہیں پڑھا گیا، تعوذ اور تسمیہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دو۔ تو اس لیے یہ پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، بسم اللہ میں اختیاری صورت ہو سکتی ہے کہ اگر تو ہم صورت کو آغاز سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے، سوائے ایک صورت کے، وہ صورت توبہ ہے۔ لیکن اگر جیسے اب ہم درمیان میں سے شروع کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ، آ حمزہ ہے اور اس کا مخرج الگ ہے۔ او عین ہے اور اس کا مخرج الگ ہے۔ وسط الحلق ہے اور اقصى الحلق ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین، حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی کے بعد حرف لام آیا ہے۔ اب تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو گیا، ہم اس کو زبر دیں گے۔ اشتروا، 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 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ والضلالۃ، اشتروا الضلالۃ۔ اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ حمزہ وصلی کا تو ماشاءاللہ اب آپ کو یاد ہو گیا ہے کہ حمزہ کے بعد جب بھی حرف لام آتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہم زبر دیتے ہیں، لیکن لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر زیر یا پیش دیتے ہیں۔ لیکن اس کا کلیہ کیا ہے؟ پہلا حرف تو حمزہ ہو گیا، اگلا حرف شین ہو گیا اور اس سے اگلا حرف تا ہے، جیسے ہم اسی لفظ سے سمجھتے ہیں جو آج ہمارے لیسن میں آیا ہے۔ تیسرے حرف پہ اگر زیر ہے تو ہم زیر دیں گے، تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو ہم پیش دیں گے، لیکن اگر زبر ہے تو بھی زیر دیں گے، کیونکہ زبر صرف حمزہ کے بعد جب لام آتی ہے تو اس پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اولئک، یہی لوگ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں۔ کون یہی وہ لوگ؟ اشتروا، شین را یا، خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہوتا ہے ہمیشہ، یہاں خریدنے کے لیے ہے، کیونکہ جب بھی کوئی خریدار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دکاندار بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی دکاندار ہوتا ہے، کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی گاہک بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہاں کسی عام چیز کی خریداری اور بیچنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ الضلالۃ، غ لام لام، گمراہی، ضلل ضلالت، بالہدی، بدلے ہدایت کے، ساتھ ہدایت کے، فا
تو، ما جو، نہ، یہاں پہ ما کا مطلب نہیں، ربیحت کام آئے گی، نفع مند ہوگی، سود مند ہوگی، تجارت تجارت، ہم ان کی، و اور، ما نہ، کانو تھے وہ، محتدین ہدایت پانے والے، ہا دال یا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، سو نہ تو نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ منافقین بے وقوف ہوتے ہیں، سینس لیس ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، دوسروں کو تو دھوکہ دیتے ہیں، خود دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی آج تجارت، بزنس کے بارے میں بڑا ٹچی ہے اور اپنا سوچ سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، اور تجارت میں 100% نفع چاہتا ہے، وہ نقصان نہیں چاہتا، لیکن دنیا کے فائدے کے لیے تو وہ انتھک محنت کرتا ہے، اور دین کے معاملے میں اتنا اس کا رویہ، یعنی اتنا وہ امیچور ہو جاتا ہے اور نان سینس حرکتیں کرتا ہے کہ ہدایت جیسی قیمتی ترین چیز کو دے کر، بیچ کر گمراہی خرید لیتا ہے، ورنہ دو آنے کی چیز کو ٹھوک بجا کے لیتا ہے، چیک کر کے لیتا ہے، 100 سوال کرتا ہے دکاندار سے۔ اور دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ اب یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، تجارت میں گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے تو دوبارہ انسان اوور کانشیس ہو جاتا ہے، لیکن منافق اپنی نفاق میں اور اپنی منافقت میں اس حد تک دور نکل جاتا ہے، اتنا گھاٹے کا سودا کرتا ہے کہ وہ آخرت کو دو پہ لگا دیتا ہے، دنیا خرید لیتا ہے اور آخرت کو بیچ دیتا ہے، ہدایت بیچ دیتا ہے اور گمراہی کو خرید لیتا ہے، گویا کہ وہ عقل اور فہم سے بالکل عاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلی تجارت میں منافع دے اور ہمیں منافقت کی ہر نشانی سے پاک کر دے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔